الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال الله تعالى ولذكر الله أكبر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، امام بہقی رحمہ اللہ کی حدیث کی کتاب شعب الایمان کی ایک روایت پچھلے جمعے میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی، اور صرف اس روایت کا تذکرہ ہوا تھا، باقی تفصیل اس کی انشاءاللہ آج عرض کرنی ہے۔ وہ حدیث اور وہ روایت ایک دفعہ دوبارہ ذہن نشین فرما لیں تاکہ پھر اسی حدیث کے تناظر میں اگلی کچھ معروضات عرض کرنی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آنے والے سائل نے 6 سوالات کیے، اور ان 6 کے 6 سوالوں کے جوابات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی ارشاد فرمایا۔ امید ہے کہ آپ کو وہ روایت یاد آ گئی ہوگی۔ پہلا سوال یہ تھا کہ سب سے بہترین مسجد کون سی ہے؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ سب سے بہترین جہاد کون سا ہے؟ ایک سوال یہ تھا کہ سب سے بڑا مجاہد کون ہے؟ ایک سوال یہ تھا کہ سب سے بہترین جنازہ کون سا ہے؟ اور ایک سوال یہ تھا کہ سب سے بہترین عیادت کرنے والا کون ہے؟ یہ سارے سوالات کے مختلف سوالات کا ایک جواب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ہر سوال کا جواب وہی دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے والا۔ سب سے بہترین مسجد وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا جائے۔ سب سے بہترین جنازہ وہ ہے کہ جس میں جنازے کے ساتھ چلنے والے اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو معطر رکھیں وغیرہ وغیرہ۔ سوال یہ ہے
کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے میں کون سا ایسا راز ہے اور یہ عبادت کون سی ایسی عبادت ہے کہ ہر سوال کے جواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ایک ہی بات کو دوہرا رہے ہیں، ایک ہی بات کا تکرار اور اس کا اعادہ کر رہے ہیں۔ تو اس کا سیدھا سادہ سا وہ جواب ہے جس کو حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت قیامت کب برپا ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ۔ ایک تو جواب یہ ہے، دوسرا جواب میں ابھی اس کے بعد ذکر کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک کے قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا باقی رہے، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ جب تک ایک آدمی بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا موجود ہے، قیامت برپا نہیں ہوگی۔ معلوم کیا ہوا اس روایت سے؟ معلوم یہ ہوا کہ اگر اس کائنات کی بقا کی اگر کوئی روح ہے جس پر یہ کائنات موقوف ہے، جس کی وجہ سے وہ کائنات چل رہی ہے، وہ ہے اللہ کا نام اور اللہ کا ذکر۔ جب دنیا میں کوئی آدمی بھی باقی نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا، تو قیامت برپا ہو جائے گی اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس ذکر سے اور اس اللہ تعالیٰ کے نام لینے سے یہ کائنات اور یہ دنیا آباد ہے، اس کا وجود باقی ہے، اور جہاں یہ ختم وہاں کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور وہ نظام جو ہم ہمیشہ سے دیکھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اسے لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا جائے گا۔ تو اس کائنات کے باقی رہنے کی جو روح ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا نام لینا، وہ ہے اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا۔ اور یہ بات پہلے بھی میں شاید ذکر کر چکا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جن جن عبادات کا یا شریعت نے جن جن عبادات کا ہمیں مکلف بنایا ہے، کسی بھی عبادت کو ادا کرنے کے لیے قرآن کریم نے کثرت کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ آپ تلاش کریں، فرصت ہو دیکھیں، موقع مل جائے ٹٹولیں، پورے قرآن کریم میں کہیں پر یہ بات ذکر نہیں کہ تم نماز کثرت سے پڑھو۔ ہاں، نماز پڑھنے کا حکم ہے، نماز قائم کرنے کا حکم ہے، نماز کو کثرت سے پڑھنے کا حکم کہیں نہیں ہے۔ زکات کثرت سے ادا کرو، زکات کثرت سے ادا نہیں ہوتی، زکات ادا کرو سال میں ایک مرتبہ۔ کسی بھی عبادت کو کثرت سے کرنے کا حکم نہیں دیا، صرف ایک عبادت ایسی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کثرت سے کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر، جو میں نے آیت ابھی خطبے میں پڑھی۔ اس خطبے کی آیت میں، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو خوب کثرت سے یاد کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کرو، صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، 21ویں پارہ میں، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ تعالیٰ کا ذکر تو بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، لیکن معمولی بات نہیں ہے۔ تو علماء نے فرمایا اس آیت کی تشریح میں اور اس آیت کی تفسیر میں بعض وجہ سے سمجھنے کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو کثرت سے کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو انسانوں کے لیے آسان بنا دیتے ہیں۔ یہ عقل کا تقاضا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے
کہ اگر کسی چیز کے کثرت سے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور اس چیز کا کرنا بھی مشکل ہو تو کثرت ہوگی؟ نہیں بتا رہے کیسے ہوگی؟ پھر تو چند لوگ کر لیں گے، اکثر لوگ تو بیچارے کر بھی نہیں سکیں گے. مشکل ہے نا، اس کو کرنا مشکل ہے، کیسے کریں گے؟ تو باقی جو دیگر عبادات کے لیے شرائط شریعت نے رکھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے وہ شرائط نہیں. اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے کھاتے پیتے باوضو بے وضو، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی جنبی ہے ناپاک ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتا. ہاں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتا. تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے شرائط نہیں رکھی، قبلہ رو ہونا ضروری ہے، مسجد میں آ کر کرنا ضروری ہے، سر پر ٹوپی لگانی ضروری ہے، رومال باندھنا ضروری ہے، کچھ بھی نہیں. آدمی دکان میں بیٹھا ہوا ہے، راستے میں آ رہا ہے جا رہا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ہے، شادی بیاہ میں ہے، خوشی غمی میں ہے، کسی حال میں بھی ہے، ہر وقت تم یہ عبادت اور یہ عمل انجام دے سکتے ہو. کوئی اس میں مشقت اور کوئی تکلیف نہیں ہے، اس میں کوئی یہ مشکل عمل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو کرنا آسان کر دیا، ہر آدمی کر سکتا ہے. اور میں پچھلے جمعے آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، نماز میں مشغول ہونا، دعا میں مشغول ہونا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے. اور علماء نے لکھا کہ یہ جو ذکر ہے یہ در حقیقت نفس اور شیطان کے مکائد اور اس کے فریب اور دھوکے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا ایک بہترین اور مؤثر ترین ذریعہ ہے. آج جو لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں نا، آتے ہیں ہمارے پاس اپنے مسائل اشارے بیان کرتے ہیں، جی شیطانی خیالات بہت آتے ہیں، وساوس بہت آتے ہیں، الٹے سیدھی باتیں ذہن میں آتی رہتی ہیں، گندے خیالات آتے رہتے ہیں. قرآن نے اس کا نسخہ بیان کیا ہے کہ جب تم اس خالی گھر کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جب تم اس ویرانے گھر کو آباد کر لو گے، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ ذکر کرنے سے، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے نام لینے سے جتنی آدمی کو تقویت حاصل ہوتی ہے اتنی تقویت کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہوتی. تجربہ. طاقت کے لیے ہم کیا چیزیں استعمال کرتے ہیں؟ طاقت کی گولیاں استعمال کرتے ہیں، نیرو بیان کے انجیکشن طاقت کے لیے لگاتے ہیں، جی کیپسول طاقت کے استعمال کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں استعمال کرتے ہیں طاقت کے لیے. روح کی طاقت کا نسخہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ کو کثرت سے یاد کرنا. روح تمہاری روحانیت وہ مضبوط ہوگی. جسمانی غذا جو ہے اگر آدمی نہ کھائے تو کام چل جاتا ہے، لیکن اگر روح اللہ نہ کرے بیمار ہو گئی اور اس کا خیال نہیں رکھا تو انسان اندر سے کھوکھلا ہو جائے گا. جیسے دماغ چاٹ کر لکڑی کو ختم کر دیتی ہے، اسی طریقے سے ختم. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر. اور میں نے جیسا کہ ابھی عرض کیا کہ سب سے زیادہ مؤثر ترین راستہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا پھر دوبارہ میں دوہرا رہا ہوں، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ تک پہنچوں. اور اگر کسی کے دل میں خیال نہیں آتا تو سوچنا چاہیے کہ کیوں نہیں آتا. اس کا دل ہی گناہ کر 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 آلودہ ہو چکا ہے، زنگ آلود ہو چکا ہے. ورنہ جس کا دل سلامت ہے، جس کے اندر اللہ نے عقل اور شعور رکھا ہے، ہر گناہگار سے گناہگار آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے وصول الی اللہ حاصل ہو جائے،
مجھے تقرب اللہ حاصل ہو جائے، مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی دنیا میں بے شمار راستے ہیں، بے شمار طریقے ہیں، لیکن میں نے عرض کیا کہ سب سے زیادہ مؤثر ترین راستہ جس سے آدمی یہ سفر بہت جلدی طے کر لیتا ہے اسپیڈ میں، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، ویسے تو بہت ساری باتیں ان سے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی تعریف میں اور توصیف میں ارشاد فرمائی ہے۔ ایک آیت میں 3 جملے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، اور وہ جملے ایسے ہیں کہ آدمی دنگ رہ جائے۔ اور میں جو بات عرض کر رہا ہوں، میرا اس وقت جو موضوع چل رہا ہے اس سے متعلق ہے۔ وہ فرمایا کہ ان ابراہیم لحلیم، الفاظ ذرا سے غور سے سن لیں، اور قرآن میں جب آپ تلاوت کریں گے تو آپ کو یہ لفظ ملے گا، تو اس لیے پھر اچھی طرح اگر ذہن میں بات بیٹھی بھی ہوگی تو آپ کو اس لفظ کے پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، 3 لفظ۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ پہلی صفت بیان کی کہ وہ بڑے بردبار ہیں۔ بردبار کا معنی آپ جانتے ہیں، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے تحمل والے ہیں، بڑے برداشت کرنے والے ہیں، بڑا صبر کرنے والے ہیں، جذبات کی رو میں بہتے نہیں ہیں، کنٹرول ہے، یہ سارے معنی ہیں۔ دوسرا لفظ ہے اواہ، اس کو یاد رکھیے گا، ابھی آگے میں بات کروں گا وہاں پر بھی یہ لفظ آئے گا۔ دوسرا لفظ ہے اواہ۔ اواہ کا ایک معنی جو بہت زیادہ آہ و بکا اللہ تعالیٰ کے سامنے کرتا رہے، وہ اواہ ہے۔ جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آہ و بکا کرتا رہے۔ آہ و بکا کرتا رہے کیا معنی؟ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا دھوتا رہے، ہر وقت ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی اس کی عادت ہو۔ بقول حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت نے فرمایا، جو ہم نے اپنے اساتذہ سے اور بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے سنا، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے منگتے بن جاؤ جیسے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ اواہ تھے۔ کیا مانا؟ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے کوئی نہ کوئی چیز مانگ رہے ہوتے تھے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہے ہوتے تھے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگاتے تھے، یہ ہے آہوزاری کرتے تھے، روتے تھے، اللہ کے سے باتیں کرتے تھے، یہ ہے معنی اواہ کا۔ تو اواہ کا معنی ہوا بہت زیادہ آہوزاری کرنے والا، بہت زیادہ آہو بکا کرنے والا، بہت زیادہ فریاد کرنے والا، یہ سارے معنی ہیں اواہ کے۔ اور منیب کا معنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ آج ہمارا جو مسئلہ ہے نا، ہمارا مسئلہ سارا کا سارا ایک ہے۔ ہم آج جن مسائل میں ہیں، جن پریشانیوں میں ہیں، جن بیماریوں میں ہیں، جن آزمائشوں میں ہیں، جن ابتلاعات سے ہم گزر رہے ہیں، اور پورا عالم اسلام کے مسلمان جس اذیت سے گزر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو ایک تعلق قائم رہنا چاہیے، اس کے اندر گیپ آ گیا، اس کے اندر گیپ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنی ضرورتوں کا اظہار کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جس کی قدرت میں آسمان اور زمین کے خزانے ہیں، وہاں ذہن نہیں جاتا ہمارا، وہاں ذہن نہیں جاتا۔
تو اواہ پر بات ہو رہی تھی کہ اواہ کا معنی جو مبالغے کا صیغہ ہے، جو بہت زیادہ آہو بکا کرنے والا ہو، بہت زیادہ تضرع اور عاجزی کرنے والا ہو، بہت زیادہ رونے دھونے والا ہو، منیب جو بہت زیادہ رجوع کرنے والا ہو. یہ تعریفی کلمات اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں بیان کر رہے ہیں. حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے وقت گھر سے باہر نکلے. آپ کے ساتھ ایک صحابی تھے. تو آپ گھر سے باہر نکلے، مسجد کی طرف جا رہے ہوں گے یا کہیں اور رات کو جا رہے ہوں گے، تو ایک آدمی کو دیکھا کہ راستے میں وہ بڑا زور زور سے تلاوت کر رہا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ جو صحابی ساتھ تھے، آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے، میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ آدمی ریاکار ہے. بات آئی گئی، ختم ہو گئی. پھر کسی موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت رات کو نکل رہے ہیں، یہی صحابی پھر حضور کے ساتھ، یہی صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا کہ مسجد میں ایک صاحب بیٹھے گئے، ان سے زیادہ زور سے تلاوت کر رہے ہیں. تو یہ پہلی مرتبہ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ مجھے ایسا لگتا. جب ان صحابی نے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر پہرا دیتے تھے یہ صحابی، تو ہر وقت ساتھ رہتے تھے. تو یہ جو دوسرے صاحب جو زور سے تلاوت کر رہے تھے مسجد میں اور بقدر آواز بلند تھی ان کی پہلے والے کے مقابلے میں، تو یہ صحابی نے از خود حضور سے کہا کہ حضرت مجھے لگتا ہے کہ یہ آدمی بھی ریاکار ہے. یہ ان صحابی نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ریاکار. آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ ریاکار نہیں ہے، یہ ہے اواہ. کیا کہا؟ یہ ہے اواہ. اواہ کا معنی میں آپ کو بتا چکا ہوں ابھی. یہ صحابی کون تھے؟ یہ صحابی تھے حضرت ذوالبجادین، جن کا لقب ہے بجاد. یہ چادر کو کہتے ہیں. بجادین کا معنی دو چادر والا، دو چادریں، اور ذوالبجادین کا معنی دو چادروں والا. یہ کون ہے، کیا ہے، میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن چونکہ لفظ آ گیا ہے اس لیے میں ذرا سا اس کو میں کلیئر کر دوں. یہ جو صاحب تھے، یہ اسلام انہوں نے قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ چونکہ میں پہلے زمانے کفر میں تھا، حالت کفر میں تھا، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی دولت سے نوازا، اب میں حالت کفر میں پہنے ہوئے کپڑے کبھی استعمال نہیں کروں گا. وہ ہماری طرح کے تو دور نہیں تھا کہ سردی کے سوٹ الگ ہیں اور گرمی کے الگ ہیں اور شادی اٹینڈ کرنے کے الگ ہیں اور دعوت اٹینڈ کرنے کے. وہ تو ظاہر ہے کہ فخر اور افلاس کا دور تھا، تندرستی کا دور تھا. تو انہوں نے اپنے آپ سے یہ عہد کیا کہ حالت کفر میں جو کپڑے میں نے پہنے وہ میں نہیں پہنوں گا اسلام لانے کے بعد. ان کے پاس جو ہے وہ ایک چادر تھی، ایک چادر، اور اس چادر کے انہوں نے دو ٹکڑے کر لیے اور اس کو درمیان سے پھاڑ لیا. ایک چادر کو جو ہے وہ تہبت کے طور پر، لنگی کے طور پر باندھ لیا اور ایک چادر کو اوڑھ لیا. تو ان کا لقب پڑ گیا ذوالبجادین. بات کلیئر ہو گئی؟ ان کا لقب پڑ گیا ذوالبجادین، تو اس نام سے وہ مشہور ہو گئے. تو آپ نے جب یہ صحابی نے کہا کہ جی یہ جو صحابہ ہیں یہ تو بہت زیادہ ریاکاری کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ ریاکار نہیں ہے، یہ ہے اواہ. کیا مانا؟ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کرتے ہیں، یہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے ہیں. اور عجیب سعادت ملی ہے ان صاحب کو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے. تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں رات جا رہا تھا تو دیکھا کہ کہیں سے روشنی
نظر آئی قبرستان کی طرف تو میں اس طرف چلا گیا. میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس شریک ہیں. تو میں بھی لوگوں کا مجمع تھا, میں بھی چلا گیا. دیکھا کہ جنازہ تیار ہے. اب جن صاحب کا انتقال ہوا ان کو اس میں ڈالا جا رہا ہے. تو کیا مرتبہ, کیا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا, آدمی دنگ رہ جاتا ہے. قبر تیار ہے, اب اندر ڈالنے کا جب مرحلہ آیا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ناولو صاحباکم, حدیث کے الفاظ ہیں, ناولو صاحباکم. آپ نے فرمایا کہ ارے اپنے ساتھی کو مجھے دے دو. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر خود قبر میں اترے. فرمایا کہ یہ اواہ تھے, یہ ذوالبجادین تھے, یہ ذوالبجادین تھے. فرمایا ان کی صفت بیان فرمائی کہ یہ بہت زیادہ آہ و بکا کرتے تھے, بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے تعلق, رجوع الی اللہ, یہ ان کا خاصہ تھا. تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہے, اس کا وہ اللہ تعالیٰ کے مقامات قرب کو بہت تیزی کے ساتھ حاصل کر لیتا ہے, بہت تیزی کے ساتھ وہ سارے کے سارے درجات طے کر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے وہ کثرت سے. اور حدیث میں ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے, جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو جنت میں پہنچنے کے بعد کیا کسی جنتی کو کوئی حسرت ہوگی؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں ہوگی. ہاں جی, اس طرف سے بھی کوئی جواب آ جائے. ہوگی؟ نہیں. اس طرف سے بھی کوئی جواب آ جائے. ہوگی؟ کیا کیا ہوگی؟ حضرت جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو ان کو صرف ایک چیز کی حسرت, حالانکہ جنت ایسی چیز ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد تو پھر کس چیز کی حسرت؟ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے جو انعامات تیار کر رکھے ہیں, لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ایسی تیار کر رکھی کہ کسی آنکھ نے انہیں نہیں دیکھا, کسی کان نے ان کے بارے میں نہیں سنا. ولا خطر علی قلب بشر, کسی انسان کے دل پر اس کا تصور تک نہیں گزرا, اس کا وہم بھی نہیں ہوا اس کو. پھر ایسی جگہ پہنچ کر بھی آدمی کو حسرت رہے. فرمایا حدیث میں کہ وہاں جب جنتی جنت میں پہنچیں گے تو ان کو ایک چیز کی حسرت ہوگی, اور وہ حسرت یہ ہوگی کہ وہ لمحہ جو دنیا میں ہم نے اللہ کی یاد کے بغیر گزار دیا, کاش اس میں بھی ہم اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں. وہ لمحات اور وہ لمحہ, وہ وقت, وہ موقع کہ جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا, کاش کہ اگر اس وقت کو بھی صحیح استعمال کر لیتے تو آج مزید اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازتے. جو انعامات اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, جس کا دنیا میں کوئی تصور نہیں ہو سکتا تھا. آج میں اپنا جائزہ لوں, آپ اپنا محاسبہ کریں کہ ہم اپنی زندگی کے لمحات کو کہاں کہاں گزار رہے ہیں, کن کاموں میں وقت لگ رہا ہے ہمارا. ملازمت, تجارت, ڈیوٹی, کاروبار, اس سے ہٹ کر ان اوقات سے فارغ ہو کر کہاں پر وقت گزر رہا ہے, کہاں کہاں ٹائم پاس کرنے کے لیے ہماری مشغولیت ہے, کن کن چکروں میں ہمیں لگا دیا شیطان نے. اللہ تعالیٰ اس کی فکر کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ اس کی فکر کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر اس کی عادت ڈال لی جائے, عادت, اب آپ کہیں گے کہ جی اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ کون سی اتنی بڑی چیز ہے کہ جس کے آپ اتنے خصوصیات بیان کر رہے ہیں اور اتنے فضائل بیان کر رہے ہیں. سن لیں اس پر ایک اور گزارش. اللہ اکبر. ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ, بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے. توجہ ہے نا سب کی میری طرف. حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صاحب نسبت بزرگ گزرے. ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ابو علی سینا
ابو علی سینا جانتے ہیں کون ہے؟ بہت بڑے سائنسدان ہیں، بہت بڑے مفکر ہیں، بہت بڑے دانشور ہیں. ہارون رشید کے زمانے میں ان کو دنیا اسلام کا ارسطو کہا جاتا ہے. 450 کتابیں لکھی. میں ان کی ہسٹری پڑھ رہا تھا، جب نام آیا تو میں نے کہا کہ معلوم تو کرنا چاہیے کون آدمی ہے. عجیب بلا کے آدمی تھے. 450 کتابیں لکھی ہیں اور 1500 کتابیں جو ہیں وہ طب پر لکھی ہیں، حکمت پر لکھی ہیں. القانون اور الطب 2 کتابیں ان کی جو ہے وہ معرکۃ الآراء کتابیں شمار کی جاتی ہیں. القانون اور الطب. ان کے اقوال بھی آپ نے پڑھے ہوں گے. بڑی حکمت کی باتیں کرتے ہیں، بڑی حکمت کی باتیں کرتے ہیں. آپ کے پاس موبائل ہے، موبائل میں اچھی چیزیں بھی لگایا کریں، موبائل سے اچھی چیزیں بھی سرچ کیا کریں. گوگل پر جائیں، ابو علی سینا کا نام لکھیں، گوگل پورا آپ کو بتائے گا کہ کون ہے. گوگل پہ الٹی سیدھی چیزیں تو ہم دیکھتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، یہ جو چیزیں وہ نہیں پتہ چلتی ہمیں. اچھا جی چلیے. تو ابو علی سینا جو ہے وہ حاضر خدمت ہوئے حضرت ابو خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں. بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات. تو حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو علی سینا کے سامنے ذکر کے بڑے فوائد ذکر کیے کہ ذکر سے انسان کی روح زندہ ہوتی ہے، ذکر سے اللہ سے تعلق بڑھتا ہے، ذکر کرنے سے انسان کو تقویت حاصل ہوتی ہے، انرجی حاصل ہوتی ہے. ذکر سے مال میں اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں، ذکر سے صحت میں اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں، ذکر کرنے سے عمر میں برکت دیتے ہیں، ذکر کرنے والے کا چہرہ تر و تازہ اور منور ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. بہت ساری خصوصیات جو ہے وہ بیان کی. تو ابو علی سینا جو ہے وہ کہنے لگے کہ حضرت عجیب بات ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا اگر کوئی آدمی نام لے لیتا ہے، سبحان اللہ پڑھ لیتا ہے، الحمدللہ کہہ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ لیتا ہے، تو اتنی ساری خصوصیات اس کو حاصل ہو جائیں گی. یہ کیسے؟ اگلی بات میں سنانے جا رہا ہوں، توجہ ہے میری طرف سب کی ہے. تو اس بھری مجلس میں ابو علی سینا کے بہت سارے عقیدت مند بھی تھے، بہت سارے عقیدت مند تھے. تو اس بھری مجلس میں حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے خر تو چے دانی. سننے والے سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے، باقی نہیں سمجھے ہوں گے، فارسی کا لفظ ہے. کہا کہ اے خر تو چے دانی، ابے گدھے تو کیا جانتا ہے. ابو علی سینا کو کہا حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اے خر تو چے دانی، ارے گدھے تو کیا جانتا ہے. یہ لفظ سننا تھا کہ وہ پسینے چھوٹ گئے، ان کے پسینے چھوٹ گئے، ہاتھ پاؤں پھول گئے. ظاہر ہے کہ عقیدت مند جب سارے بیٹھے ہوئے ہوں اور ان کے سامنے اتنے بڑے آدمی کو کوئی کہہ دے کہ گدھے، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ آدمی جو ہے وہ پانی پانی ہو جاتا ہے شرم کے مارے. تو حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو علی سینا سے کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ حضرت آپ پوچھ رہے کیا ہوا، آپ نے اتنی بڑی گالی مجھے دے دی، میری حالت خراب ہو گئی. اب سنیے جملہ جو سننے کا ہے. فرمایا کہ میں نے جان بوجھ کر یہ لفظ کہا ہے، ایک گدھے کے لفظ سے تمہاری ظاہری حالت تبدیل ہو گئی، تو کیا اگر تم اللہ کا نام لو تو تمہارے اندر کی حالت تبدیل نہیں ہو سکتی؟ نہیں سمجھے بات آپ؟ ایک ظاہری گالی سے تمہاری ظاہری کنڈیشن چینج ہو گئی، تمہیں پسینہ آ گیا، تو کیا جو آدمی اللہ تعالیٰ کا نام لے اور بار بار لے، بار بار لے، بار بار لے، کیا اس کے ظاہر اور باطن کے حالات نہیں تبدیل ہو سکتے؟ اس کے حالات زندگی میں انقلاب نہیں آ سکتا؟ اس کی زندگی میں باغ و بہار حالات نہیں آ سکتے؟ کیسے نہیں آ سکتے؟ جب ایک لفظ سن کر تم پسینے سے شرابور ہو رہے ہو، تمہاری حالت عین غین ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا نام تو بہت زیادہ طاقتور نام ہے. جب اللہ تعالیٰ کا تم نام لوگے تو تمہاری ظاہری اور باطنی دونوں حالتیں. فرمایا کہ حضرت بات سمجھ میں آ گئی مجھے، پہلے تو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، پہلے تو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، پھر جب یہ بات کی کہا کہ بات سمجھ آ گئی، آپ نے جو بات ارشاد فرمائی صحیح ہے. بس وقت بھی ہو چکا ہے،
بس ایک بات آخری کر پھر باقی بات انشاءاللہ میں آئندہ جمعے میں کروں گا، زندگی اگر رہی اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو۔ بھائی ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ بہترین انسان وہ ہے، ساری باتوں کا میں نچوڑ اور خلاصہ اور مغز لب لباب وہ بیان کر رہا ہوں۔ اگر اب تک کہ آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو یہ آخری بات سمجھ لیں۔ ساری بات کا حاصل یہ ہے کہ بہترین انسان وہ ہے کہ جو ہر وقت اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر رہے۔ میں نے جیسا کہ شروع میں بھی عرض کیا، درمیان میں بھی ذکر کیا، آخر میں پھر ذکر کر رہا ہوں کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتا رہے، اس کی عادت ڈال لے۔ چھوٹا کام ہو، بڑا کام ہو، آسان ہو، مشکل ہو، موجودہ کام ہے، آئندہ آنے والا کوئی منصوبہ ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے، مانگتا رہے، مانگتا رہے، مانگتا رہے، مانگتا رہے۔ ارے نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھنے سے سامنے والا یہ تو سمجھ سکتا ہے نا، کہ نماز پڑھنے والا بھی سمجھ سکتا ہے کہ بھائی کہیں خدا نہ خواستہ ریاکاری نہ ہو۔ نماز پڑھنے والے کو بھی ریاکاری کا خیال آ سکتا ہے نہیں آ سکتا؟ نہیں بتا رہے، آ سکتا ہے۔ زکات دینے والے کو بھی ریاکاری کا خیال آ سکتا ہے نہیں آ سکتا؟ قرآن پڑھنے والے کو بھی ریاکاری کا خیال آ سکتا ہے نہیں آ سکتا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا وہ اس ریاکاری سے بالکل آزاد ہے۔ وہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہے، بس وہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہے۔ کسی کو کیا پتا، کوئی بہت بڑی لمبی چوڑی کوئی تسبیح لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، زبان سے بھی پڑھتے رہیں، آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے دکان پر بیٹھے ہوئے، زبان چل رہی ہے، زبان چل رہی ہے، زبان چل رہی ہے۔ اگر اس چیز کی عادت ڈال لی تو آپ کو میں ایمانداری سے میں بتاؤں کیا کچھ اللہ تعالیٰ دے دیں گے ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم غفلت میں وقت گزارتے ہیں، غفلت میں ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ بہت ساری چیزیں ہم حاصل کر سکتے ہیں اپنے وقت کو۔ میں اکثر مثالیں یہ دیا کرتا ہوں، اکثر دیتا ہوں مثال، اور خاص طور پر اثر کا جو درس ہوتا ہے اس میں اکثر میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ آدمی جو ہے وہ مسجد سے گھر جا رہا ہے، سنا ہوگا آپ نے، گھر جا رہا ہے یا گھر سے مسجد آ رہا ہے، اگر زبان چلتی رہے تو کیا مسئلہ ہے؟ مجھے بتائیے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، یا آپ نماز کے لیے نہیں پہنچ سکیں گے ذکر کرتے ہوئے؟ ارے بابا زبان سے پڑھتے رہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں۔ زبان میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ زبان ہماری ہر وقت، جملہ مکمل کریں، چلتی رہے، زبان ہر وقت چلتی رہے۔ ایک صحابی نے، بس میں وہ جملہ ذکر کر بات ختم کر رہا ہوں، ایک صحابی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اعمال خیر تو بہت سارے ہیں، اعمال خیر تو بہت سارے ہیں، نیک اعمال بہت سارے، یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی اتنے سارے، میں تو کمزور آدمی ہوں، زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا، شارٹ کٹ راستہ مجھے بتائیں۔ ہم بھی آج کل شارٹ کٹ چلنا چاہتے ہیں نا، لمبی چوڑی باتوں کا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے، آئی ایم بیزی، لمبی چوڑی باتوں کا ٹائم نہیں ہے سننے کا، شارٹ کٹ راستہ بتائیں، اعمال خیر بہت سارے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا اب تم شارٹ کٹ راستہ پوچھنا چاہتے ہو تو سن لو۔ آپ نے فرمایا کہ لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ تعالی، بس ایک بات میری یاد رکھنا، وہ یہ کہ ہر وقت تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، ہر وقت تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے۔ کیا مطلب تر کب ہوگی؟ جب پڑھیں گے نہیں، جب پڑھیں گے نہیں، جب پڑھتے رہیں گے، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں گے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں گے تو زبان تر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی جو برکات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان برکات سے مستفید فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔